الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی رحمہ اللہ کا شمار ان نابغہ روزگار ہستیوں میں ہوتا ہے جو احیاء اسلام اور تجدید دین کے باعث محی الدین تھے۔ آپ علم و عرفان اور شریعت و طریقت دونوں میں جامع تھے۔ قدرت نے انہیں تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے بطور خاص تیار کیا تھا۔ سن 1890 میں حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ گولوی رحمہ اللہ نے مستقل طور پر مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر ہونے کا ارادہ کر لیا، لہٰذا اس غرض سے حج کا سفر کیا۔ مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد بہت خوش ہوئے کہ اب زندگی کی باقی تمام بہاریں گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں تلے گزاریں گے۔ اسی روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر مہر علی شاہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، مہر علی، ہندوستان میں مرزا قادیانی میری احادیث کو تعویل کی قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ واپس جاؤ، اس فتنے کا سد باب کرو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی اپنی امتی کو ہمیشہ اعلیٰ و ارفع کام کا حکم دیتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، جبکہ بیت اللہ شریف میں ایک نماز ادا کرنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو کہ مدینہ طیبہ میں مرے، اسے چاہیے کہ وہیں مرے، اس لیے کہ میں اس شخص کا سفارشی ہوں گا جو مدینہ میں مرے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں اس کا گواہ بنوں گا۔ لیکن یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک امتی کو حکم دے کر قادیانی فتنہ کی سرکوبی کے لیے واپس ہندوستان بھیج رہے ہیں۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کا کام جہاد عظیم ہے۔ اس کام سے بڑھ کر کوئی کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ جو کوئی شخص دنیا کے کسی خطے میں تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اسے بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں پڑھنے سے کروڑوں درجہ زیادہ ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس کی کوشش سے ایک مسلمان مرتد ہونے سے بچ جاتا ہے اور ایک گم کردہ راہ قادیانی واپس اسلام کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے تو اس کو بے حد ثواب تو ہوگا ہی، لیکن اس کی وجہ سے جتنے آدمی اس نیک کام کو شروع کریں گے کہ اس فتنہ کے کفری عقائد سے آگاہ ہو کر اپنا ایمان بچائیں گے، کہ اس فتنہ میں مبتلا لوگ واپس حلقہ بگوش دین متین ہو گئے، تو ان سب لوگوں کی نیکیوں میں اس شخص کا بھی مستقل حصہ ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے، یہ بھی معلوم ہوئی کہ تحفظ ختم نبوت کے کام کی سرپرستی اور نگرانی براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر خود رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی رحمہ اللہ واپس ہندوستان تشریف لائے۔ آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی پاسبانی نصیب فرمائے۔